مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. سائنس معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جی آپ کو میں لاٹھی دے دوں کہ آپ پتھر کے اوپر ماریے اور 12 چشمے نکل پڑے, آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی ڈو اٹ؟ نو, آپ نہیں کر سکتے. اچھا کسی سائنسدان سے کہیے لاٹھی مار کر کے دریا میں راستہ بنا دے, اوقات ہے کسی سائنسدان کی؟ بڑے بڑے سائنسدان, نیوٹن, آئنسٹائن, اسٹیفن ہاکنگ, کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں. ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دو, لے ڈنڈا پکڑ, مار پتھر کے اوپر اور پانی نکال, 12 چشمے نکل پڑ رہے. تو چشموں کا نکلنا پیاس بجھانے کے لیے رحمت. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, اللہ نے سب سے پہلے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصا, یہ میری لاٹھی ہے, عصا ہے میری. احش بہا علی غنمی, میں اس کے ذریعے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. بکریوں کے لیے پتے جھاڑ کر عصا کے ذریعے بکریوں کو کھلانا, ھذا رحمہ, یہ رحمت, یہ رحمت ہے. اور جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا اور جب جادوگروں نے اپنے تام جھام چھوڑے, اپنی رسیاں چھوڑی, تو ایسا لگا جیسے یہ سب اژدہے آگے بڑھ رہے ہو موسیٰ کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے فرمایا دیکھتا کیا ہے, اپنے عصا کو ڈال. عصا کو ڈالا گیا, اس نے تمام جادوگروں کے پھینکے ہوئے جادوؤں کو نگل لیا گویا. اور ان کو دیکھ کر کے, حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر کے جتنے جادوگر مقابلے میں آئے تھے سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے. آمنا برب العالمین. تو گویا یہ عصا سبب بنا ہے اتنے جادوگروں کے ایمان کا, اور ایمان ہادی رحمہ. اچھا تو حضرت موسیٰ کو جو ڈنڈا عطا کیا گیا اس کو عصا کہتے ہیں. جی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ڈنڈا ہی دیا گیا تھا, لیکن اس کو عصا نہیں کہا گیا, اس کو منصاتن کہا گیا. منصا کا مطلب نسا ینسو, کسی چیز کو آگے پیچھے کرنا. تو وہ ڈنڈا لیے رہتے تھے جنوں کو, بڑے اڑیل ہوتے تھے جن لوگ, بہت طاقتور, ان کو ڈنڈے سے کہتے تھے چلو یہ پتھر اٹھاؤ, یہ بناؤ, وہ بناؤ, اور ڈنڈے سے لے جاتے تھے ہانک کر کے, پھر ڈنڈے سے ہانک کر کے ان کو ان کی جگہ پر لا کر چھوڑتے تھے. نسا اور نسی اس مہینے کو کہتے ہیں نا, کہ وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے حرام کے مہینوں کو, کہ یہ حلال کا مہینہ. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. جی تو ہم کہاں سے چلے تھے؟ جی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں پر ان کی حکومت عطا کی تھی. ڈنڈے سے ان کو لے جاتے تھے, کام کرواتے تھے, اور ڈنڈا چابک لے کر کے, جو جیسے چابک ہوتا ہے اس کا ڈنڈا تھا, لا کر کے ان کو اپنی جگہ پر چھوڑتے تھے لا کر کے. اس وجہ سے اس کو منصا کہا گیا. وہ دعا کرتے ہیں, کب دعا کی انہوں نے؟ تو دیکھو وقالت نملة يا أيها حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. چیونٹیوں کی ایک بستی تھی, تو چیونٹیوں کی رانی نے کہا اے چیونٹیوں سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. چیونٹی کا عقیدہ بتایا گیا. چیونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان جان بوجھ کر کے چیونٹی نہیں مار سکتا, تو وہ ٹیرر کیا کر سکتا ہے. لہذا اسلام کے اوپر ٹیررزم کا اتہام فقط اتہام, مجرد اتہام. جی کچھ لیسا بشے, کچھ نہیں ہو. جی چیونٹی کا عقیدہ بتایا گیا کہ مسلمان جان بوجھ کر کے چیونٹی کو نہیں مار سکتا, اس لیے چیونٹی بول رہی ہے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. اب گھر نہیں کا, گھر نہیں کا, مسکن کا, مسکن سکون کی جگہ. اور گھر مسکن کب بنتا ہے؟ جب عورت اچھی, نہیں تو گھر بیت ہو جاتا ہے, گھر ہو جاتا ہے. گھر سکون والا گھر کب بنتا ہے؟ جب عورت اچھی ہو تب مسکن بنتا ہے. سکون کی جگہ کو مسکن کہتے ہیں. اس میں ظرف ہے, ظرف مکان, اس کی جمع ہے مساکن. تو تم اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں لاشعوری میں کچل دے. جی حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات سن کر پہلے تو وہ مسکرائے, مسکرانے کے بعد ہنس پڑے. میں کہتا ہوں زوولوجی, علم الحیوانات, علم الحیوانات
پڑھانے والے جو پروفیسر ہوتے ہیں، زوولوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، ذرا کسی زوولوجی پڑھانے والے پروفیسر کو بلاؤ اور بولو یہ چڑیا کیا بول رہی ہے، یہ چیونٹی کیا بول رہی ہے، بتا سکتا ہے کیا؟ نہیں بتا سکتا۔ حضرت سلیمان، یہ معجزہ ہے، یہ ایک نبی ہے جو چیونٹی کی بات سمجھ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسداں بتائے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ چیونٹی کیا بول رہی ہے؟ دس از اے میریکل، میریکل ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہ چیونٹی کی بات سن کر پہلے تو مسکرائے، پھر ہنس پڑے اور دعا کی، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ان نعمتوں کے اوپر شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے اور میرے والدین کے اوپر کیا ہے۔ جی، وان اعمل صالحا ترضا، اور میں ایسا نیک عمل کروں، عمل صالح کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو مجھے صالحین کے زمرے میں داخل کر دے۔ سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا پیغمبر ہے، وہ بھی دعا کر رہا ہے کہ مجھے صالحین کے قافلے میں شامل کر لے۔ مجھے یہ صالحین کون ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ہیں ایسے، اس کا مطلب ہے کچھ عظیم لوگ ہیں کہ اتنے بڑے بڑے نبی دعا کر رہے ہیں کہ ان کے زمرے میں میرا شمار ہو جائے۔ جی اچھا، اور ایک بات اور، آدمی کا اصل دور یہ جوانی سے شروع ہوتا ہے۔ جی، جوان ہو گیا، یہ جوانی کب تک رہتی ہے؟ قرآن حکیم بتاتا ہے 40 سال تک۔ چلیے وہ آیت پڑھتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ اکبر۔ ہم نے وصیت کی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا ماں کے ساتھ سلوک زیادہ کریں، اس لیے کہ وہ 3 حقوق ایسے ادا کرتی ہے بچوں کے، تو باپ نہیں ادا کر سکتا۔ پیٹ میں رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اور پیدا کرتے وقت دنیا بھر کی تکلیف اٹھاتی ہے۔ یہ 3 کام مرد نہیں کر سکتا، لہٰذا آٹومیٹیکلی 3 درجے ماں کے بڑھے ہوئے ہیں۔ جی، 3 درجے ماں کے باپ سے بڑھے ہوئے۔ ایک نقطہ یہاں اور یاد رکھو، سانس روک کر سنو تو بتاؤں، ماں کا حق بڑا ہے، ماں کا حق بڑا ہے، مگر باپ کی عظمت بڑی ہے۔ جی، عظمت اس کی، ماں کا حق بڑا ہے، لیکن عظیم کون ہے اس میں؟ عظیم باپ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باپ کی قسم کھائی ہے، ماں کی قسم نہیں کھائی ہے۔ جی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، والد کی قسم کہا ہے اللہ نے، ماں کی نہیں۔ جی، تو ماں کا حق بڑا ہے، مگر عظیم کون ہے، بڑا کون ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ملیریا ڈاکٹر تھے، تو ہمارے گھر پہ آیا کرتے تھے، تو ان کے بچے کچھ نافرمان تھے، تو میری والدہ کہتی تھی ارے کائے نے بلا لے تو، انہوں نے کہا لڑکا کہ گھر چھوڑ کے چلا گئے، ماں کتنا روتی ہوگی، بلا لو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، اماں نے یہ میرے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اس کو بلاتے نہیں ہو، آپ بھگا دیے ہو، گھر سے بھاگ گئے، تو ماں کتنا روتی ہوگی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مانتا ہوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر اس جنت تک پہنچنے کے لیے باپ کا جوتا راستہ دکھاتا ہے کہ جنت تک پہنچے کیسے۔ تو باپ کا جوتا ضروری ہے، جنت، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر باپ کا جوتا اس جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ لہذا ماں کا جو حق ہے وہ تو حق ہے ہی، باپ کا بھی حق بہت بڑا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، مگر باپ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ ماں ذرا نرم ہوتی ہے، باپ بھی اگر ویسے نرم ہو جائے تو بچے کیسے ہو جائے، جیسے آج کل کے نوجوان ویسے ہو جاتے جی۔ تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر باپ کا جوتا وہ جنت تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ پانی پلاؤ ذرا سا۔ جی، تو حضرت
نوح اور حضرت سلیمان علیہ السلام، دیگر لوگوں کا آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا کیا دعائیں کی ہیں. اللہ نے فرمایا حتیٰ اذا بلغ شدہ، یہاں تک کہ جب جوان ہو گیا، وہ بلغ 40 سنہ، جوان ہو گیا اور 40 سال کو پہنچا. یہ دیکھیے آپ، جوانی سے لے کر 40 سال تک کا جو دورانیہ ہے، جو وقفہ ہے، یہی وقفہ در حقیقت جوانی کا وقفہ ہوتا ہے. جی، اور اس جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسندیدہ ہے کہ اپنے نبی کے ذریعے ایسے نوجوان کی فضیلت بیان فرمائیے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وامرأة ذات منصب وجمال فقالت انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رواہ مسلم فی کتاب الزکاة. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی اللہ کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج ایک دم قریب آ جائے گا. معمول اتنی دور ہے، گرمی کا یہ عالم ہے، سورج ایک دم قریب آ جائے گا، آدمی پریشان ہو جائے گا، اور اپنے عمل کے اعتبار سے آدمی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی گردن تک، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. اتنی گرمی ہوگی، یہاں تو خالی پسینہ چھوٹ جاتا ہے، وہاں آدمی پسینے میں غرق ہو جائے گا. اب ایسے موسم میں، ایسے وقت اگر سایہ مل جائے اور وہ بھی اللہ کے عرش کا، تو کیا کہنے. اس میں ایک ہے عدل کرنے والا پردھان، عدل کرنے والا حکمراں، عدل کرنے والا اقتدار، صاحب اقتدار، اور وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت جوانی میں کی ہو. بڑھاپے کی جوانی، بڑھاپے کے وقت کی بھی باتیں، بڑھاپے کے وقت کا بھی عمل اللہ قبول کرتا ہے، مگر یہ جو جوانی کا وقت ہے پورے کا پورا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نوجوان کی عبادت بہت ہی زیادہ پسندیدہ، بہت ہی زیادہ محبوب ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے. تو جوانی کی تعریف یہاں کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزاریں. تو حتیٰ اذا بلغ شدہ وبلغ 40 سنہ، اب آدمی کو جب 40 سال کا وہ ہو جائے تو ایک دعا کرنی چاہیے اس کو. جی، وہ بتایا گیا کہ 40 سال کا ہو جائے تو یہ دعا کرے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ. میرے رب مجھے توفیق دے کہ وہ ان تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کیا ہے، میرے والدین کے اوپر کیا ہے، اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں صالح جس سے تو راضی ہو جائے. اور وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنے رحمت کی وجہ سے تو مجھے صالحین کے اندر داخل کر دے. دیکھو آدمی سے کہا جائے، ہر آدمی یہ دعا کرے کہ صالحین کے زمرے میں داخل ہو جائے، صالحین کے قافلے میں شامل ہو جائے. جی، تو صرف عمل کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ صالح کی بھی قید ضروری ہے. اچھا، ابھی صالح کو چھوڑ دیجئے، عمل کی کتنی اہمیت ہے اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ دو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح، وان عبد اللہ بن ابی بکر قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثة فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. رواه البخاری فی کتاب الرقاق. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے چلتی ہیں، اس کے اہل،
اس کا مال اور اس کا عمل، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، تیسری چیز جاتی ہے۔ مال وہ تو کھسکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تجوری میں ہی کڑی، وہ کہتی ہے جا نکل، میں تیرے ساتھ 1 انچ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، جا۔ مکان بولتا ہے بائی ہک اور بائی کروک، حلال اور حرام کسی بھی طریقے سے تو نے یہ بنگلہ بنایا ہوا ہے، تو جا اب یہاں سے، میں تیرے ساتھ 1 انچ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کتنی دردناک بات ہے کہ جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی لگا دی، جس کو بنانے میں 1 انچ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے جی۔ اور آپ جب تک زندہ رہتے ہیں ایک سے ایک گاڑیوں کے اندر چلتے ہیں، یہ کون سی گاڑی ہے؟ فلاں گاڑی ہے، یہ کون سی گاڑی ہے؟ فلاں گاڑی، کتنے کی ہے؟ اتنے لاکھ کی ہے۔ لیکن جب مرتا ہے تو ایک عجیب و غریب گاڑی میں جاتا ہے جس کے پہیے یہ ٹائر کے نہیں ہوتے، وہ انسانوں کے ہوتے ہیں جی، وہ کندھے ہوتے ہیں انسانوں کے۔ تمہاری کار میں اے سی کے ساتھ تم کو نہیں لے جایا جاتا قبرستان میں، کندھوں پہ تم کو اٹھا کر لے جایا جاتا جی۔ تو مال نے تو پہلے ساتھ چھوڑ دیا، اس کے بعد اہل و عیال ہے، بچے آتے ہیں تم کو ودا کرنے کے لیے قبرستان تک، بس تم کو منو من مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے جاتے، تو مال تو پیچھے رہ گیا، یہ بیچارے آئے تھے وفا نبھانے کے لیے، یہ بھی اب چلے گئے تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ کے۔ اب منو من مٹی کے نیچے وہاں کون ہے تمہارا؟ عمل آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، گھبرانا نہیں۔ مال نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ اہل نے ساتھ چھوڑ دیا، اہل و عیال نے ساتھ چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جنت تک تمہارے ساتھ ہوں، اللہ اکبر۔ اور جو تمہارے ساتھ جانے والا ہے اس کے بارے میں ہمارا کوئی بھی وقت گزرتا نہیں، عمل کے میدان میں ہم پیچھے، اور مال اور اہل و عیال میں لگے ہوئے ہیں، جو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو آپ کے ساتھ جانے والا ہے وَيَبْقَى عَمَلُهُ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ جانے والا باقی رہنے والا ہے، اس کی طرف آپ کی کوئی توجہ ہی نہیں۔ یہ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے، جو جانے والا ہے عمل۔ اچھا، یہ عمل جو ہوتا ہے یہ صالحیت، یہ مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الوصیہ میں لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے جی۔ غور کریں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انسان مر گیا تو اس کا عمل ختم۔ بابا بابا دو میری بگڑی، ارے بابا کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا عمل ختم ہو گیا، اور تمہاری بگڑی بنانا، اولاد دینا، تمہاری مشکل کشائی کرنا، فریاد رسی کرنا، یہ عمل ہے، اور انسان جب مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا، تمہارے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جی۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو مر جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو اپنی موت کو نہیں روک سکتا وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ کتنے لوگ مر گئے ہیں اور لوگوں نے ان کے آستانے بنا کر وہاں ان کے سامنے سر پٹکنا شروع کر دیا کہ دیجئے، ارے جو اپنی موت نہیں روک سکتا وہ آپ کو کیا عطا کر سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان مر گیا تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی جاتی رہتی ہیں جی۔ کون سی؟ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، آپ کوئی نیک کام کر کے گئے ہیں، اس نیک کام سے کنواں کھودوا دیا، کوئی سرائے بنا دی، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک مرنے کے بعد آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ اور علم ينتفع به، علمی وہ علم چھوڑ کر کے گئے ہیں جس سے لوگ
نفع حاصل کر رہے ہیں، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد آپ کو ملنے والا ہے۔ اور ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو صالح ہو وہ تمہارے لیے دعا کرے تو اس صالح اولاد کی دعا پانے دو، اس صالح اولاد کی دعا یہ قبر تک پہنچنے والی ہے تمہارے اعمال اور تمہارے رفعت درجات کا باعث۔ جی تو یہاں بھی دیکھو اول دن صالح، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ لڑکے کو نیک بنانا نا، صالح بنائیے، صالح۔ اور صالح اگر نہیں بنائیں گے، آج لڑکے جو بگڑ رہے ہیں ان کے بگاڑ میں ماں باپ کا ہاتھ زیادہ، اور ماں باپ میں سب سے زیادہ ہاتھ باپ کا ہے۔ تو لڑکوں کو نیک بناؤ، صالح، جن کے زمرے میں داخل ہونے کے لیے، جن کے قافلے میں داخل ہونے کے لیے ان بڑے بڑے انبیاء کرام نے دعا فرمائی۔ جی امام، اچھا ایک بہت پیاری بات کہنے جا رہا ہوں، اگر غور سے سنیے تو بہت اچھا لگے گا آپ کو۔ ہم لوگ جب کسی سے ملتے ہیں اور وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ذرا ہمارے لیے دعا کیجیے، ہمارے لیے دعا کیجیے، برابر ہے؟ اب یہ بات ذہن میں آ گئی؟ ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ اچھا آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر۔ حدیث اس طرح، وعن شقیق ابن سلمۃ قال قال عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ كنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا صلی احدکم فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فإذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه البخاری فی کتاب الصلاة۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الصلاة کے اندر لائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوتے تو ہم کیا بولتے تھے؟ السلام علی جبریل، سلامتی ہو جبریل پر، سلامتی ہو میکائیل پر، سلامتی ہو فلاں پر، سلامتی ہو، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے السلام علی اللہ، سلامتی ہو اللہ پر، سلامتی ہو اللہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارے اللہ پر سلامتی، ان اللہ هو السلام، ان اللہ هو السلام۔ فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ والسلام فإذا صلی احدکم فلیقل، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام، اسے سلامتی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اگر تم یہ دعا پڑھتے ہو فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، اگر تم اس کو بولتے ہو تو أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے بھی اللہ کے صالح بندے ہیں سب کو یہ دعا پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ میرے لیے دعا کرو؟ تم صالح بن جاؤ، تمام لوگ تو نماز میں تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں نا، آپ کو دعا پہنچ رہی ہے کیا؟ فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، جب یہ کہہ دو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ کے تمام صالحین بندوں پر، جب یہ دعا تم نے کر دی تو زمین اور آسمان میں جتنے بھی صالح بندے ہیں اللہ کے سب کو یہ دعا پہنچ گئی، سلامتی میں رہے سب کے سب۔ تو صالح بنو نا، صالح بنو، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرے لیے دعا کرو، ہر نماز میں آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے صالح کے لیے، صالح آدمی کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس کے لیے نمازوں میں دعا کی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ آدمی کہتا ہے نماز میں فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، تو اللہ کے تمام صالح بندوں کو یہ دعا پہنچ جاتی ہے، وہ بندے چاہے آسمانوں میں ہوں چاہے زمین۔ اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض۔
ایک واقعہ ہے قرآن میں، بہت غور سے سنیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر کی، تقریر بہت اچھی تھی. پوچھا گیا انت عالم انت العالم اہل الارض، آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں میں سب سے بڑا عالم. حقیقت یہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا. کہا کہ میرا ایک بندہ رہتا ہے 2 دریاؤں کے سنگم پر، وہاں جا کر ملاقات کرو، اس سے پتہ چلے گا کہ علم کس کو کہتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب کو یوشع ابن نون کو لے کر کے جاتے ہیں اور مجمع البحرین میں ان سے ملاقات کرتے ہیں. کہاں آئے ہیں آپ؟ کون؟ موسیٰ. اچھا موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ بولے ہاں. کہا کہ کس لیے آئے ہیں؟ بولے آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ رہ کر صبر کرنا پڑے گا، اور تم صبر نہیں کر سکتے. لو ہو. کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا. جب بہت زیادہ اصرار کیا کہا ٹھیک ہے چلو. کہتے ہیں کہ ایک دریا کے اس پار جانا ہوا، کشتی کھڑی تھی، دونوں کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی جب بیچ بھنور میں پہنچی تو حضرت خضر جو ہے تختے اکھاڑنے لگے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کالا خرقتھا لتغرق اہلھا، آپ تختے اکھاڑ رہے ہیں، ارے جتنے بیٹھے ہوئے سب ڈوب کر مر جائیں گے. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تو صبر نہیں کر پاؤ گے. کیوں بولے؟ میں نے بولنے سے منع کیا تھا. کہا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی اب نہیں بولوں گا. آگے گئے، کشتی سے اترے، ایک گاؤں کے پاس سے گزرے، ایک لڑکا تھا، لڑکے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، مروڑ کر کے پھینک دے نیچے، مر گیا ہو. حضرت موسیٰ نے دیکھا، کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، ارے آپ نے کیا کر دیا؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے. 2 مرتبہ ہو گیا، تیسری مرتبہ بول رہے ہیں اچھا اب کے اگر میں نے کچھ بولا تو پھر مجھے نکال دیجیے گا. کہا کہ ٹھیک ہے. اب بیچارے آگے گئے، شام ہو گئی تھی، بستی والوں سے کہا کچھ کھانا وانا دے دو. استطعما، دونوں نے کھانا مانگا، اس کا مطلب دونوں انسان ہیں. وہ کہتے ہیں جن یا فرشتہ، فرشتہ تو کھانا کھاتا نہیں اور جن کو اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو دونوں نے کھانا مانگا، اس کا مطلب دونوں انسان ہیں، لیکن الگ الگ علم دیا گیا دونوں کو. تو کہا کہ کھانا دے دو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی مسافر کسی بستی میں جائے تو مسافر کا حق بنتا ہے کہ بستی والے اسے کھانا دیں، اور اگر نہ دیں تو مانگ لے، لاؤ. کھانا نہیں دیا انہوں نے، اتنے بخیل اتنے بدماش تھے. یہ بیچارے کہیں پڑے رہے رات میں، صبح جب اٹھے، جب چلنے لگے تو گاؤں میں سے گزرے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے، اس کی دیوار وہ گرا چاہتی ہے. جدارا یرید ان ینقض، دیوار ہے یعنی وال ریڈی ٹو کولیپس، بالکل وہ دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر آگے بڑھے اور انہوں نے طاقت لگا کر کے اس دیوار کو سیدھی کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو غصے میں تھے ہی، کھانا نہیں ملا تھا، اور آدمی بھوکا ہو اور کھانا نہ ملے، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جوشیلا پیغمبر تو غصے میں آ جائے گا. کہا کہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پیسہ لے لینا تھا. ایک تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، ہم لوگوں کو بھوکا رکھا، دوسرے آپ نے ان کا کام کر دیا تو کام کیا تو پیسہ لے لینا تھا. لو شئت لاتخذت علیہ. حضرت خضر نے کہا تھا فراق بینی و بینک، چلو چلو اب جاؤ، میرے ساتھ رہ کر میں نے کہا نہیں تھا صبر نہیں کر سکو گے، پھر بول پڑے تم. اب حضرت موسیٰ نے کہہ دیا تھا کہ تیسری مرتبہ بولوں گا تو چھوڑ دینا میرا ساتھ، چلا جاؤں گا میں. جب جانے لگے مایوس ہو کر کے تو حضرت خضر نے کہا وہ تینوں چیزیں میں نے کیوں کی ہیں، اس کا معنی تو سمجھتے جاؤ، مطلب سمجھتے جاؤ. کشتی کو میں کیوں اس کے تختے اکھاڑ رہا تھا، مطلب سمجھتے جاؤ. میں نے اس بچے کی گردن کیوں مروڑ دی، مار کیوں ڈالا، مطلب سمجھتے جاؤ. میں نے وہ دیوار کیوں سیدھی کی گھر کی، مطلب سمجھتے جاؤ. اللہ، ایک ہوتا ہے سامنے کی چیز کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ کرنا، یہ علم موسیٰ کو تھا، لیکن حضرت خضر کو وہ علم تھا کہ اس پوسٹر کے پیچھے کیا ہے. حضرت موسیٰ کو دیوار نظر آ رہی ہے، لیکن حضرت خضر دیوار کے نیچے کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا، کسی سائنسداں کے پاس نہیں وہ علم.
دیکھ کر بتا دیں کہ یہاں کیا ہے. اللہ اکبر, کیسے کیسے علوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش موسیٰ صبر کرتے تو نہ جانے کتنے علم کے عجائبات ہم کو سننے میں ملتے. انہوں نے 3 ہی معاملے میں بات ختم کر دی بول بول کر کے. تو کہیں کہیں ایسا ہوتا بولنا نہیں چاہیے زیادہ, نہیں تو معاملہ خراب ہو جاتا. انہوں نے بول بول کر کے معاملہ خراب کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کاش موسیٰ خاموش رہتے تو علم کے نہ جانے کیسے کیسے عجائبات ہمارے سامنے آتے. کہا کہ وہ جو تختے اکھاڑ رہا تھا, میں خراب کر رہا تھا, آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے, وہ کوئی اچھی کشتی دیکھتا ہے نا تو غصب کر لیتا ہے. تو میں نے اس کو خراب کر دیا تاکہ وہ دیکھے کہ بھئی کشتی الٹی پلٹی ہے, خراب ہے, جان دے کھلے ولے, جان دے اس کو. اور اگر خوبصورت رہتی تو وہ لے لیتا تھا. اچھا ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ کسی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہیے. تعلیم ہے. گھر میں باہر سے تالا لگا ہوا ہے, سنیں, گھر میں باہر سے تالا لگا ہوا ہے. آپ تالا توڑ کر کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا, نہیں جا سکتے جی, نہیں داخل ہو سکتے. لیکن گھر میں آگ لگ گئی ہو تو لوگ چلا رہے ہیں, اجازت ہے آپ کو کہ تالا توڑیں اور اندر گھس جائیں. دیکھو حالات بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے. اب آپ تالا توڑ کر گھر میں گھس سکتے ہیں, اور ان لوگوں کو جو گھروں میں ہیں جلنے مرنے والے ہیں ان کو نکال کر کے سیفلی محفوظ جگہ پر پہنچانا ہے آپ کو. جی 2 نیتا کھڑے ہوئے ہوں کس میں, کسی پوسٹ کے لیے, کسی اقتدار کے لیے, دونوں ہیں, اور میں دیکھو کہ دونوں تو خراب ہیں مگر جو کم خراب ہوئے اسی کو جتا دو. یعنی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لیا جائے. یہ تعلیم ہے یہاں پر, یہاں تعلیم ہے. وہ تختے اکاڑ دے رہے, چھوٹی خرابی ہے, نہیں تو پوری کشتی چلی جاتی. آگے چل کر کے وہ ظالم پوری کشتی لے لیتا تھا. تو بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی برداشت کر لو گی. وہ نیتا جو کم خراب ہے, جو بڑا خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے, اس کو چھوڑ دو. چھوٹا جو کم خراب ہے اس کو جتا دو. پانی پلا ضرورت ہے. اور وہ لڑکا جس کی گردن میں نے مروڑ دی, مار ڈالا, جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ لڑکا, اس کے ماں باپ دونوں ایمان والے ہیں, یہ اتنا بدماش ہے, آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے یہ آزمائش بن جاتا. نکتہ یہ ملا کہ بیٹا مر جائے چلے گا مگر ایمان نہ جائے. ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے جی. بیٹا چلا جائے کوئی پرواہ نہیں, ایمان ہاتھ سے نہ جائے. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جی نکتہ یہ ملا کہ ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے کہ بیٹا اگر داؤں پر لگ جائے تو لگا دو مگر ایمان ہاتھ سے نہ جانا. اور انسان کے نزدیک بیٹے کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے, بڑھاپے کے سہارے کو ہاتھ سے جانے دیا جائے لیکن ایمان ہاتھ سے نہ جانے پائے. یہ تعلیم دی گئی, ایمان اتنی قدر و قیمت والی چیز ہے. اچھا کہا وہ جو دیوار سیدھی کر دی جانتے ہو, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اللہ, یہ جو دیوار ہے یہ اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے, اور ان دونوں بچوں کا باپ صالح تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں لڑکوں کا باپ صالح تھا. حضرت ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں, امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہیں, قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ وکان ابوہما صالحا قال حفظا بصلاح ابیہا اللہ بصلاح ابیہما. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس کا یہ قول طبری کے اندر اس طرح نقل کیا ہے کہ یہ جو دیوار بچ گئی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. وہ گھر 2 یتیم بچوں کا تھا جس کی دیوار گرا چاہتی تھی, اور اس دیوار کے نیچے باپ نے خزانہ گاڑ رکھا تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو پورے گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ لیتے.
میں نے دیوار سیدھی کر دی تاکہ ان یتیم بچوں کو ان کے باپ کا جمع ہوا خزانہ مل جائے، اور ان دو بیٹوں کو، یتیم بیٹوں کو جو یہ خزانہ ملا اس وجہ سے کہ باپ نیک تھا، اللہ باپ صالح تھا۔ آج کہتے ہیں لوگ کہ بھئی بیٹے کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جاؤ، بیٹی کے لیے بینک بیلنس چھوڑ جاؤ۔ ارے اللہ کے بندو، بیٹے کے لیے بینک بیلنس چھوڑ گئے، اگر نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، تو تمہاری جمع پونجی 4 دن کے اندر اڑا دے گا۔ تم نیک بنو نا۔ دیکھو باپ کی نیکی کی وجہ سے بیٹوں کا کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اسی وجہ سے ایک مفسر کہتا ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں، نسلوں میں چلتی ہیں۔ اگر باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ نیکیاں نسلوں میں چلتی ہیں، جی نیکیاں متوارث ہوتی ہیں، چلتی ہیں ان کی۔ حفظہ بصلاح ابیہما، اپنے باپ کے صلاح کی وجہ سے، صالح ہونے کی وجہ سے ان کو یہ خزانہ مل گیا، ورنہ دیوار گرتی اور خزانہ پورے گاؤں والے لوٹ لیتے تھے۔ جی صالح دیکھا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ صالح ہیں تو آپ کے صالح ہونے کا فائدہ آپ کے بیٹوں کو ملنے والا ہے، تو آپ صالح بنیے نا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ جی تو من عمل صالحا، صرف عمل کافی نہیں ہے، ایک عمل کے لیے صالح ہونا ضروری ہے۔ صالح ہونا، صالح کس کو کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے۔ صالح محاسن التاویل للقاسمی، ایک مفسر گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے محاسن التاویل تفسیر میں، انہوں نے تفسیر کی ہے کہ العمل الصالح هو التابع لکتاب اللہ وسنت رسولہ وهو على ایمانہ علی الموت۔ یہ دیکھیے، آدمی عمل کرے تو سنت کے مطابق عمل کرے اور ایمان کی حالت میں کرے، اور یہ ایمان موت تک ہونا چاہیے، مرتد نہ ہو۔ جی اگر آدمی کوئی عمل کرتا ہے، اگر نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو صالح نہیں ہوتا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی وائل عن حذیفۃ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفۃ ما صلیت قال بعثه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الصلاۃ کے اندر لایا۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے کہ رکوع قاعدے سے کیا جائے، پوری زندگی